اس لیے کہ حسین سے خوف زدہ تھا. عرب کے لشکر حسین سے خوف زدہ تھے، فاتح خیبر کے بیٹے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ خیر و شر کے مارکے ہیں. ہم آپ کو منزل سے لے کے بڑھتے ہوئے سارے مناظر دکھاتے ہوئے آپ کو ایک منزل پر لائیں گے جس منزل کو کہتے ہیں مہدی کی آمد. ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے اس عشرے میں انشاءاللہ، تاکہ میں آخری مارکے خیر و شر دکھا کے آپ کے لیے دعا کروں کہ جس میں ہم سب کو شریک ہونا ہے اور ہمیں پہچان رہے کہ ہمیں بھی خیر کے ساتھ ہونا ہے، شر کے ساتھ دجال کے ساتھ نہیں ہونا. تو پہچان دیکھ لیں شروع سے کہ خیر کی شکل کیا ہے اور شر کی صورت کیا ہے. تو ایسے میں وہ ساتوں ساتھیوں کو لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر معائنے کے لیے نکلا. اب جو لشکر اسلام کے قریب آیا، ادھر آیا خندق، ادھر آیا خندق، ادھر آیا خندق، اور سب رک گئے. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم کچھ سمجھے؟ عرب کیا جانے یہ خندق کیا ہے؟ یہ جو محمد کے ساتھ ایرانی ہے اس نے دیا ہوگا مشورہ. کافر بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے کہ اس نے دیا ہوگا مشورہ تاکہ ہم لوگ محمد تک پہنچ نہ سکیں. اس لیے خندقیں کھودی گئیں. اس نے چاروں طرف گھوم کے ٹہل ٹہل کے خندقوں کا معائنہ کیا. عمر ابن عبد ود نے، اور ساتھ میں ساتھی سارے گھوڑوں پہ سوار. اور اس نے کہا بھئی جہاں پر ذرا مسلمانوں نے کچھ پتلی کھودی ہو، تو یہاں سے پتہ چلا کہ کھودنے والوں نے کہیں چوڑائی کم کر دی تھی اور وہ عمر کو نظر آ گئی. جہاں پہ چوڑائی کم تھی کہ ایک گھوڑے کی چھلانگ تک ہو، وہاں پہ جا کے رکا. اب میری طرف دیکھیے گا. عمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی. ایڑ میں گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، جیسے آپ اپنی کار کو ریورس کرتے ہیں. یہ پرانی سواریوں میں بھی گھوڑا بھی ریورس ہوتا تھا، پیچھے ہٹتا ہے گھوڑا. اب یہ گھوڑے کا جو پیچھے ہٹنا ہے، اس کے معنی جتنی سپیڈ سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ آئے گا. اور یہ جب گھوڑے کو چھلانگ لگانا ہوتی ہے تو گھوڑے کی یہ چال اختیار کی جاتی ہے. جب ساتھیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور لجام کو کھینچ لیا اور گھوڑا پیچھے ہٹا، تو وہ ساتوں گھوڑے بھی پیچھے ہٹے اور وہ بھی تیار ہو گئے کہ جو عمر کا گھوڑا کرے گا وہی ہمارے گھوڑوں کو بھی کرنا ہے. اور ایک بار عمر نے گھوڑے کی لجام کو اتنا کھینچا کہ وہ الف ہوا. جیسے ہی الف ہوا اس نے لجام چھوڑی اور گھوڑا چلا، اور جیسے ہی تیز چلا ایک بار اس نے خندق سے لگائی چھلانگ. ساتوں گھوڑے سوار خندق کے ادھر. اب جہاں لشکر اسلام کا کیمپ ہے اس میں آ گیا. اور اس دیکھ لے یہ بڑا والا خیمہ جو ہے یہ رسول اللہ کا، اس لیے کہ اس پہ اسلام کا پرچم لگا تھا. اور بالکل دروازے کے قریب پہنچ گیا اور گھوڑے کو روکا اور سارے ساتھیوں نے بھی روکا. اور اس کے بعد اس نے اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے رسول اللہ کے خیمے پہ کھینچ کے مارا. جیسے ہی نیزہ خیمے پر پڑا خیمہ پورا ہلا. تنابیں ہلی. تنابیں کیا ہلی؟ مسلمانوں کے دل ہلے. قرآن کہتا ہے قلوب الحناجر، مسلمانوں کے قلب آ کے حلق میں اٹک گئے. قرآن اس طرح نہیں بتا سکا، میں نے بتایا. اسی کو تفسیر کہتے ہیں. یہ ہے تفسیر. قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، سنانے والا تفسیر کرتا ہے. دل یہاں آئے اور یہاں اٹک گئے. اور رسول اللہ کا اطمینان. پہلو میں علی بیٹھے، سلمان، عمار سب گھیرے رسول اللہ کو. پورا مجمع
سب اپنا خیمہ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کے خیمے میں آ گئے اور ایسے ملے ملے بیٹھے تھے کہ آپ بھی نہیں بیٹھے، پھنسے ہوئے اسی کے اندر. اور بس اب آفت آئی اور اب آفت آئی. ایسے قیامت کے وقت نیزہ مار کے اس نے للکار کر کہا نکلو، میں آ گیا. مسلمانوں، ہے تم میں کوئی بہادر جو میرے مقابل آئے؟ میں ہوں عمرو ابن عبد ود. آؤ. سناٹا، خاموشی. پھر للکارا اس نے، کیوں نہیں آتے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اب یاد رکھنا، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام عقیدے پہ چل رہا ہے، دین عقیدوں پہ چلتا ہے، عقیدوں پہ چلتا ہے. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم میدان جہاد میں لڑو گے، مقابل کو مارو گے تو تمہارا نام مجاہد ہوگا، اور تم اگر مقابل کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے. تمہیں تو دونوں طریقے سے فائدہ ہے. تم کہتے ہو جنت دونوں طریقے سے ملتی ہے، جنت مجاہد کو بھی ملتی ہے، شہید کو بھی ملتی ہے. آؤ جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ یا مجھے مار ڈالو. اس نے یہ کب کہا تھا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یا مجھے مار ڈالو یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ، اور لینا ہے تمہیں جنت. کتنی مشکل ہو گئی جنت، کتنی سخت ہو گئی جنت. ایسے میں رسول اللہ نے کہا اس کے مقابل کون جائے گا؟ اب آواز تو اس نے بھی سنی ہوگی. پھر کہا تم میں کون ہے جو جا کر، یہ نہیں مارو یا یہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا تم میں کون ہے جو جا کر اس کتے کی زبان کو قطع کرے؟ کتے کی زبان کو قطع کرے. تاریخ گواہ، قرآن گواہ، حدیثیں گواہ، پیغمبر نے کبھی کسی کے لیے چاہے کافری ہو گالی یا برے لفظ یا نحوست کے لفظ اپنی زبان سے استعمال نہیں کیے. سخت لفظ، اس لیے کہ رحمت تھے، رحمت تھے. ایسا لفظ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا کبھی زندگی میں. لیکن آج کہا کتے کی زبان، لحاظ القلب، اس کتے کی زبان قطع کرے. یہ آج سرکار آپ کا لہجہ اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ کہ یہی تو امت کو سمجھانا ہے کہ رسول کے دروازے پہ جو حملہ کر دے وہ کتا. پھر اس کی زبان قطع ہو. علی پہلو میں تھے کہ انا لہو، انا لہو کا مطلب ہے یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں. زانو کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو. کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو. کون جائے گا؟ ارے 3 بار پوچھا. جواب تو آ جائے. جواب آئے. جواب آیا. ایک نے کہا
یا رسول اللہ یہ آپ کس کے مقابل جانے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہم کیا بتائیں؟ ایک بار ایک قافلے میں یہ تھا، اس قافلے میں ہم بھی تھے، یہ بھی تھا، ہم بھی تھے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹنے کے لیے ڈاکو آئے، اس نے اکیلے ڈاکوؤں کا کیا مقابلہ، اس کی سپر گر گئی لڑتے میں، تو اس نے سپر کی جگہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ جو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کے مقابل کون جائے؟ اب سمجھے آپ؟ خیر کی بستی میں کلمہ پڑھنے والے شر کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ کیا گزری رسول پر، کیا گزری رسول؟ ایسے میں ضروری تھا کہ علی کہتے یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے، میں جاؤں گا۔ تو پھر رسول اللہ نے علی سے کہا جاؤ، لیکن ایسے نہ جاؤ۔ اب تیار کیا، کسی لڑائی میں ایسا نہیں تیار کیا، اپنا لباس علی کو پہنایا۔ بھئی شب ہجرت پہنایا تھا تو پوری امت تو آئی نہیں تھی، اپنا لباس، کمر کا پٹکا، دوش کی آبا۔ حد یہ ہے کہ نالے نے بھی اپنی اتار کے علی کو اپنے ہاتھ سے پہنائیں، تسمے لگائے اور کمر کس کے ذوالفقار کمر میں لگا کے ہم آج اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے۔ مشہور ایک شاعر للن صاحب شاعر لکھنوی کا قصیدے کا مصرع سنایا، ہم آج اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے۔ کمر باندھی، سپاہی کی کمر باندھنا، سپاہی کو تیار کرنا محاورہ، اور سر کا عمامہ اپنے اتار کے ہاتھ میں رسول اللہ نے ایسے لے لیا اور علی کو لے کر باہر آئے۔ باہر آئے تو سب باہر آئے۔ اب رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور عمامے کو زیر آسمان بلند کیا کہ پروردگار بدر کی لڑائی میں تو نے میرے بھائی عبیدہ کو لے لیا، احد کی لڑائی میں تو نے میرے چچا حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس تیرا ایک ہی سپاہی بچا ہے اور یہ علی ہے، آج میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر امامہ علی کے سر پہ رکھا، سلمان بڑھے اور کا چپلیں نالے تو خیمے میں پہنائی، پورا لباس خیمے میں پہنایا، امامہ باہر آ کے سر پہ رکھا کہ امامہ عربوں کا تاج ہے، باہر آ کے دنیا کو دکھا کے میں نے خلافت کا تاج علی کے سر پہ رکھ دیا۔ اب اس پہ جنگ نہ کرنا، سب کے سامنے میں نے یہ تاج سر پہ رکھ دیا علی کے، اور اس کے بعد پکار کر کہا آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، سارے خیر کو ایمان کو سمیٹ کر علی میں رکھ دیا، چونکہ کل شر آیا تھا سمٹ کر، تو ضروری تھا کہ اپنی طاقت کل ایمان رسول اللہ دکھائیں۔ تو اب یاد رکھنا قیامت تک رسول اللہ کا پورا لشکر، پوری امت، قیامت تک کی امت ایمان نہیں ہے، کل ایمان علی میں سمٹ آیا۔
آپ جملے میرے محفوظ کر لیں، یادگار جملے ہیں. جب ایمان کو سمیٹا اور علی نے جمع کیا تو پکار کر کہا قیامت تک امت مسلمان رہے گی. ایمان کل ایمان کفر کے مقابل جا رہا، کل کفر کے مقابل جا رہا. پیدل، گھوڑا نہیں. جاؤ علی، اس کے مقابل جاؤ. کتنے آرام سے بھیج کر. اب دیکھیے میں نے تو کی ہے زیارت، اب جن لوگوں نے کی ہے وہ سمجھ جائیں گے. یہ جو پہاڑی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف ہے پہاڑی، تو یہ ہے بلند پہاڑی. اس کے اوپر آپ چڑھ جائیں. یہ جو خیبر، یہ خندق کے میدان کی دو پہاڑیاں آمنے سامنے. تو جو سیدھے ہاتھ کی پہاڑی ہے، اگر پہاڑی کی طرف پشت کریں اور اگر داخل ہو رہے ہوں خندق کے میدان میں تو الٹے ہاتھ کو یہ پہاڑی. تو یہاں پر بنی ہیں 5 مسجدیں. پہلے 7 مسجدیں بنی تھیں، 7 مساجد کہلاتی. تو اوپر جب پہاڑ پہ آپ چڑھیں گے تو سب سے پہلے سلمان فارسی کی مسجد آتی ہے، مسجد سلمان فارسی، اور اس کے اوپر ہے مسجد رسول خدا. تو یہ اصل میں دونوں خیمے جہاں پہ لگے تھے اس پہاڑی کے اوپر، یعنی رسول اللہ سے ملا ہوا سلمان فارسی کا خیمہ تھا. تو اسی جگہ حکومتوں نے وہ مسجدیں بنا دیں جہاں وہ خیمے لگے تھے. اور بالکل اس کے سامنے کی جو پہاڑی ہے اس پہ تھا حضرت علی کا خیمہ، تو وہاں مسجد علی. اور اس سے قریب تمام خواتین کے خیام لگے تھے. اس لڑائی میں رسول اللہ کی ساری بیویاں گئی تھیں اور جناب سیدہ بھی گئی تھیں. تو جہاں جناب سیدہ کا خیمہ لگا تھا وہاں پر مسجد فاطمہ ہے. بعض حاجی، میں تو 86 میں گیا تھا، مجھے نہیں پتا، بعد میں لوگوں نے بتایا شاید اسے گرا دیا یا کیا، لیکن مشہور ہے مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد سلمان فارسی، مسجد رسول خدا. اور بیچ میدان میں 2 مسجدیں اور بنی، وہ بنی ہوئی ہیں. یہ اب پتہ نہیں توڑتی، مجھے نہیں معلوم. تو اس طرح یہ مسجدیں وہاں پر موجود ہیں. تو نقشے میں رسول اللہ کے خیمے سے سلمان کا خیمہ ملا ہوا ہے. وہ مسجدوں سے پتہ چل جاتا ہے وہاں میدان خندق میں. تو رسول اللہ اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ گئے. اب مسلمان کیا کریں؟ وہ بھی سب رسول اللہ کے ساتھ اندر گھس گئے. انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ حضرت علی مقابل جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. سلمان بھی رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. اب جب سب یہاں گھس کے بیٹھ گئے اندر خیمے میں پورا لشکر، تو اب یہاں رسول اللہ نے ایک اعلان کیا، اور اعلان میں کہا کہ آج علی کی فتح کی خبر جو سب سے پہلے لائے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، جو سب سے پہلے خبر لائے گا. اب جب عمر ابن ود نے یہ کہا تھا کہ بھئی جنت لے لو، مارو یا مر جاؤ تو جنت لے لو، تو کوئی جنت لینے کو تیار نہیں تھا. پتہ چلا مہنگی جنت کسی کو نہیں چاہیے. جب رسول اللہ نے کہا صرف علی کی لڑائی دیکھ کر جنت لے لو، تو اب سب بھاگے. کہا اس میں تو کوئی زیادہ محنت ہی نہیں ہے، دیکھیں گے اور آ کے بتا دیں گے. پورا لشکر خیمے سے باہر. کس طرح رسول اللہ نے علی کی لڑائی دیکھنے کے لیے پورے لشکر کو بھیج دیا. اب دیکھیے لڑائی تو وہاں شروع ہو جائے گی. لشکر گیا ہے دیکھنے. ہم لوگ کچھ تھوڑا بہت تبصرہ کر لیں. یا رسول اللہ بیٹھے ہیں اکیلے اور سلمان نہیں گئے، وہ بھی رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں. تو یہاں ذرا سا سلمان کا انٹرویو لے لیں ہم لوگ. اب مسلمانوں کو وہاں بزی رہنے دیجیے، ہم لوگ سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے سلمان فارسی، یہ آپ نے رسول اللہ کو رات کو مشورہ کیوں دیا کہ خندق کھودی جائے؟ سلمان فارسی کہنے لگے کیا تم لوگ انچولی سے آئے ہو، یا اکڑ کے بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے میں نے کہا دیکھیے آئے تو انچولی سے ہیں، لیکن انچولی میں ہو رہی ہیں مجلسیں، یہ سب انچولی کے نہیں ہیں. کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے. گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو. اصل میں ہم لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ یہ خندق میں خندق کیوں کھودی گئی. اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا رسول اللہ سے کہ دشمن ادھر آنے نہ پائے، ہم خندق کھودے لیتے ہیں، تو صبح ہی کو دشمن آ گیا تو خندق کھودنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے کہ تم سب ہو احمق، تمہاری عقلیں ہیں گھٹنوں میں.
ہم نے کوئی کافروں کے لیے تھوڑی خندقیں کھدوائی تھی، ہم نے خندق کھدائی تھی ہمارا آدمی بھاگ کے جانے نہ پائے۔ ایک بھی بھاگ کے نہیں جا سکا۔ خندقوں سے پھاندے کون؟ جائیں کیسے؟ سکھایا جائے، بتایا جائے، غصہ فرو ہوا، آگے بڑھے، سر کاٹ لیا، سر کو کاٹا، ایک ہاتھ میں سر، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ذوالفقار سے تازہ لہو کی بوندیں۔ اب جو چلے تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، گرد جو چھٹی تو عمر کی لاش دیکھی، علی کے ہاتھ میں عمر ابن عبد ود کا سر دیکھا، سب کودے، کوئی کھجور سے کودا، کوئی ببول سے کودا، کوئی کاندوں سے کودا، پوری بغداد، اور بھاگے رسول اللہ کے پاس ہانپتے کانپتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خیمے میں گھسے، علی جیت گئے، علی جیت گئے۔ ارے علی کی فتح کی جشن کی خوشی رسول اللہ نے امت سے منوائی کس طرح؟ چاروں طرف نعرے تھے، علی 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 علی۔ یا رسول اللہ علی جیت گئے، یا رسول اللہ علی جیت گئے۔ رسول اللہ اطمینان سے بیٹھے، کہنے لگے بھائی دیر میں لائے ہو خبر؟ کہا کیوں؟ پہلے تو ہم آئے۔ کہا تم لوگوں سے پہلے سلمان فارسی نے بتا دیا کہ علی جیت گئے۔ دیکھیے ایسے ہی نہیں ہم انٹرویو سلمان کا کر رہے تھے، سب رسول اللہ کو چھوڑ کے سلمان کے گرد آ گئے۔ تم نے کیسے؟ تم تو باہر گئے نہیں تھے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہاں ہم باہر نہیں گئے تھے، لیکن ہم پردے سے دیکھ رہے تھے تمہارے آنے کا انداز، تم بھاگتے ہوئے آئے تو تمہارا چہرہ بتا رہا تھا علی جیت گئے۔ میں نے کہا نیچے سب آ رہے ہیں، علی جیت گئے، مبارک ہو، یہ جنت گئی، سلمان لے گئے، سلمان لے گئے۔ یہ سستی جنت بھی اللہ تمہاری معرفت کو اسی طرح زندہ اور سلامت رکھے۔ اتنی تگودو، اتنی بھاگ دوڑ جنت کے لیے، حسین نے شب عاشور سب کو جنت دکھا دی۔ یہ ہے تمہاری جنت، حبیب تمہاری جنت یہ، زہیر تمہاری جنت یہ۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، حسین نے اپنے ہر ساتھی کو جنت دکھا دی تو کتنا اطمینان ہوا ہوگا کہ آخرت میں ہمیں جنت ملے گی۔ پتہ چلا ہر انسان جنت کا خواہش مند ہوتا ہے، جوان ہو یا بوڑھا۔ یہ بتاؤ کیا کربلا جنت کے لیے لڑی گئی؟ اگر ایسا ہے تو علی اصغر کو کون سی جنت چاہیے تھی؟ 6 مہینے کے بچے، اس لیے کہ چھوٹے بچے کی جنت اس کے ماں کی آغوش ہے، رباب کی گود، علی اصغر کا جھولا جنت ہے۔ بس تقریر ختم ہوئی، آپ نے بڑی محبتوں سے فضائل سنے۔ ظاہر ہے کہ تھکن اپنی جگہ، وہ تو مسلسل تقریریں ہیں، لیکن اگر ان دنوں خدمت نہ ہوگی ایام ازاں میں تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مجالس میں جا کر اپنی محنتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی نیندوں، اپنے آرام کو چھوڑ کر رات و دن ایک تمنا کہ فضائل اہل بیت سن لیں اور 4 آنسو حسین پہ نکل جائیں۔ یہ محبت دنیا میں کس کو نصیب؟ اور پھر
جب کربلا میں کوئی ایسا ذکر آ جائے، علی اصغر کی شہادت سننا آسان نہیں ہے۔ دیکھیے آپ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیا کہنا آپ کا؟ علی اصغر کی شہادت غیر اقوام بھی برداشت نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے۔ اکثر میں نے پڑھا ہے کہ آذربائیجان میں ایران کی سرحد پہ جب زیارتیں نکلتی، جھولا، علم، تابوت اور ذوالجناح، تو غیر اقوام بھی ہوتی تھیں اور سفرا مغرب کے ملکوں کے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے سفیر بھی شریک ہوتے تھے اس جلوس میں، اور ان کے گھر کی عورتیں بھی آتی تھیں۔ نیا سفیر آیا ہوا تھا اس زمانے میں کینیڈا کا، اس کی عیسائی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ عزاداری عاشور کا جلوس دیکھنے آئی تھی، تو اس نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری سے کہا تھا کہ چونکہ میں پہلی بار یہاں کا محرم کر رہی ہوں تو میں ڈائری میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں، جتنی چیزیں نکلیں اس کی تفصیل بتاتے جانا، میں ڈائری میں لکھتی جاؤں گی۔ ذوالجناح آیا، کہا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ حسین کا وفادار گھوڑا ہے۔ علم آیا، اس نے بتایا حسین کا چھوٹا بھائی عباس تھا، وہ حسین کے لشکر کا علمدار تھا، یہ علم اس کا ہے، اس کے بازو کٹ گئے، یہ تابوت علی اکبر کا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا جھولا آیا، بچے کا جھولا آیا، ابھی وہ جھولا مجلس کے بعد آئے گا، جیسے ہی جھولا آیا، اب یہ خیال رکھیے گا عورت ہے اور ماں ہے، ماں کے ساتھ بچے ہیں، ماں کا ایک دل ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھولا ہے۔ حسین کے لشکر میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تھا، اس کی ماں کا نام رباب ہے، یہ جھولا اس کا ہے۔ کہا تو اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ کئی دن کا پیاسا تھا، اسے دودھ بھی نہیں ملا تھا، حسین اس کو ہاتھوں پہ لے کر دشمنوں کے پاس گئے اور کہا کہ اس کو پانی پلا دو، یہ بہت پیاسا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا تو وہ عورت گھبرا کے کہنے لگی تو پھر بچے کو دیکھ کر تو پانی دے دیا ہوگا، تکلیف ختم ہو گئی، تو بچے کو دیکھ کر پانی دے دیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو۔ اب وہ حیرت زدہ ہوئی، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک سوار تیر انداز گھوڑے سے اترا، اس نے اپنے کمان میں تیر کو جوڑا، بس جیسے ہی اس نے کہا وہ عورت بے ہوش ہو گئی، وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور اب جو ہوش میں آئی تو وہ جھولے کو دیکھتی تھی اور گھبرا کے کہتی تھی بھئی یہ بتا دو بچہ مرا تو نہیں، ارے مجھے بتاؤ بچہ مارا تو نہیں گیا؟ ہائے رباب، علی اصغر کا لاشا اور حسین در خیمہ پہ ماتم حسین۔ You
السلام علیک یا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک و ابیک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا عقیق الحسین مولا الفضل العباس جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المسون شیعہ کہیں دہشت گرد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں، دنیا کو معلوم ہے یہ ریسرچ کا دور ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صرف اللہ کے عطا کردہ عقائد کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر آج شیعہ نہ ہوتے تو شیطان سے جو اللہ کی گفتگو ہوئی تھی اس کا بیان کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ مسلمان قرآن کی یہ باتیں بیان کرتے ہی نہیں۔ حیرت کی بات بتاؤں، اب اس نظریے سے میڈیا دیکھیے گا، اب اس نظریے سے تمام علماء کی تقریریں سنیے گا، مسلمان علماء شیطان کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، سوا شیعوں کی مجلس کے کھلم کھلا شیطان کا ذکر کہیں ہوتا ہی نہیں۔ دوستی ہو گئی ہے شیطان سے، دوستیاں ہو گئی ہیں، دوستیاں ہو گئی ہیں، پیکٹ ہو گئے ہیں، معاہدے ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا کام کرتا رہے، ہم تجھے برا نہیں کہیں گے۔ تو آج بھی لوگوں کو شیطان کی ایڈ کی ضرورت ہے، ہمیں شیطان کی ایڈ نہیں چاہیے، اہل بیت کی مدد کافی ہے، عباس کی مدد کافی، عباس کی مدد کافی ہے۔ ہم تو جیتے ہیں ان کا نام لے کر، یہاں تو دور بھاگتا ہے شیطان۔ جتنی لعنتیں مجلس عزا میں شیطان پہ ہو جاتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان نمازوں میں نہیں ہوتی۔ مجلس عزا میں دور بھاگتا ہے، ہم سے تو بہت دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ یہاں رسوا کیا جاتا ہے۔ بڑھ بڑھ کے اللہ سے کہہ رہا ہے سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ کے بنائے انسان اولاد آدم کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی نسل میں جتنے آئیں گے سب کو اغوا کر لے جاؤں گا۔ اغوا سمجھتے ہیں آپ؟ لے جاؤں گا، ان کا بس ہی نہیں چلے گا، میں اغوا کر لوں گا، اپنی طرف ملا لوں گا۔ تو اب اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ کہتا میں مالک کائنات ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے آدمی توڑ کے تو نہیں لے جا سکتا، تو کیسے اغوا کر کے لے جائے گا؟ میں تجھے اغوا نہیں کرنے دوں گا، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ کیوں؟ بعد میں ابو لہب کے ہاتھ توڑ سکتا ہے، شیطان کے پہلے نہیں توڑا۔ اسی وقت اعلان کرتا تیرے ہاتھ توڑ دیں گے، تو کیسے لے کے جائے گا؟ جواب کیا ہے سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں؟ جواب یہ دیا، ہاں
جواب سنیے اللہ کا، ہاں ہاں لے جانا، جتنوں کو چاہنا بہتا لینا، میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا، بھرتا جاؤں گا، بھرتا جاؤں گا۔ کہاں سمجھے؟ اللہ نے بتا دیا، کیا بتا دیا؟ میں مدد نہیں کروں گا۔ اب پکارتے رہو یا اللہ مدد، اللہ کہہ رہا میں نیا۔ میں نہیں مدد کروں گا، میں نہیں مدد کروں گا، میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لے جا لے جا لے جا، جا جتنے چاہے لے جانا، تو لے جائے گا، میں انہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ ہے گفتگو قرآن کی۔ اس لیے یہ آیات مسلمان نہ پڑھتے ہیں نہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، چپ۔ ہم مزے سے تبصرہ کرتے ہیں، ہم خوب بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا لے جانا، ہاں لے جانا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ یہ جواب دے گا، وہ تو روب میں لے رہا تھا، وہ تو دبا رہا تھا کہ میں تیری خلقت کو بہکاؤں گا تو شاید کچھ معاہدہ ہو جائے۔ دب کے کہ اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ دے دو خلافت، لے لے خلافت، مگر آدم کی اولاد کو تو نہ بہکانا، یہ میرے بنائے ہوئے بندے، پھر میری نمازیں کون پڑھے گا اگر سب کو تو لے جائے گا؟ اب روزے کون رکھے گا اگر تو سب کو لے جائے گا؟ پھر حج کون کرے گا؟ کون مجھے سجدہ کرے گا جب سب کو تو لے جائے گا؟ پھر میری طرف کون رہے گا؟ اللہ نے کہا لے جا لے جا لے جا لے جا لے جا 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 جا، سب کو لے جا، سب کو لے جا۔ میں نے جہنم بنایا ہے، میں اس میں بھر دوں گا سب کو، جا لے جا۔ تو جواب کی امید نہیں تھی۔ جب ایسا جواب ملا تو چہرہ اتر گیا۔ جب چہرہ اتر گیا تو سر جھکا کے کہنے لگا اللہ، لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ پتہ چلا اللہ نے حقوق چھپا کے رکھے تھے، اللہ کو معلوم تھا وہ کون سی اکثریت ہوگی جسے یہ بہکائے گا، اور وہ قوم جس کے لیے اللہ نے بعد میں کہا میں پیدا کروں گا۔ شیطان نے کہا ان کو نہیں۔ تم تو مخلص ہو، شیطان تم کو اس وقت بھی پہچانتا تھا جب آدم نئے نئے بنے تھے تو ہماری عمر بعد کربلا سے نہیں ہے، ہم تو آدم کی عمر کے ہیں۔ جب آدم بنے تو ہم تھے، جب آدم بنے تو ہم تھے۔ اب سن لو، ساری پارٹیاں شیطان کی، اللہ نے کہا ہاں مخلص میرے، تو مخلص اللہ کی پارٹی کے ہیں۔ جو اللہ کی پارٹی کا ہوگا وہ شیطان پہ لعنت کرے گا۔ یہی تو پہچان ہے، یہی تو پہچان ہے۔ رنگ بھر بھر کے آیا، سوانگ رچا کے آیا، روپ بدل کے آیا، بھیز بدل کے آیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی آدمی کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی عورت بن جاتا ہے، کبھی عورت بن جاتا ہے، کبھی سواری بن جاتا ہے، کبھی اونٹ بن کے آیا۔ اونٹ بن کے آیا۔ ارے بھائی دیکھو، ایک اونٹ چاہیے کہ کیسا؟ کہ ذرا لمبا چوڑا ہو، تگڑا ہو۔ ڈھونڈتے 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 تلاش کرتے گاؤں 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 گاؤں، اونٹ والا جا رہا تھا۔ اونٹ دیکھا کہ ارے یہ اونٹ تو بڑا عجیب ہے، اس کے تو داڑھی نکلی ہے۔ دنیا کا پہلا اونٹ جس کی لال رنگ کی داڑھی تھی، بڑے بڑے اونٹ کے بال اور لمبا چوڑا اونچے قد کا۔ سب دوڑے، کہنے اس اونٹ کا کیا نام ہے؟
کہ اس کا نام عسکر ہے. اچھا کئی اونٹ ہمیں دے دو. کہا ایسے کیسے دے دیں؟ کہا رے تمہاری اماں کے لیے چاہیے. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہو، ابھی تو میں گھر سے نکلا ہوں. جب میں گھر سے نکلا میری اماں بیٹھی وہاں حقہ پی رہی تھی. اس کو اونٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا. اب جو وہ بولے تو منہ کو پھاڑ کے لوگوں نے کہا اس کی آواز بھی بڑی روبدار ہے. ایسا ہی اونٹ تو چاہیے تھا لال رنگ کا. کہا جتنے پیسے کہے دے دیے جائیں. کبھی اتنے میں بیچیں گے، بہت ہمارا قیمتی اونٹ ہے. لو بھائی لو چلو. صبح کا ستارہ ڈوب رہا تھا. آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی. علی خیمے سے نکلے. زیرہ بختر، جوشنین، سر پہ خود، کمر میں ذوالفقار. آج نئے رنگ سے دیکھا لشکر نے. ستارے ساری ڈوبنے والا تھا. فضا ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھی. سائنس نے ذوالجلال کو پیش کیا. گھوڑا بھی آج نئے انداز سے آیا. خادموں نے رکعت کو تھاما. علی نے لجام ہاتھ میں لی. زین ذوالجلال پر متمکن ہوئے کہ گھوڑے نے انگڑائی لے کر آگے کے دونوں پیروں کو زمین پر پٹکا، جیسے فرح اور مسرت کا اظہار کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 25 برس کے بعد علی ہتھیار لگا کے آئے تھے. ابھی علی نے لجام فرس کو کھینچا تھا کہ دائیں بائیں. منظر یہ تھا کہ جیسا ہی علی کا گھوڑا بڑھا، ادھر سے عبداللہ ابن عباس آئے، ادھر سے مسلم بن عقیل آئے، ادھر سے حسن آگے بڑھے، ادھر سے حسین آگے بڑھے، عبداللہ ابن عباس بڑھے، محمد حنفیہ بڑھے. ایک بار بنی ہاشم کے شہزادوں نے علی کو گھیر لیا تو راوی کہتا ہے ستارہ ڈوب رہا تھا، ایسا لگا کہ آفتاب طلوع ہوا. آفتاب طلوع ہوا اور اس کے گرد بہت سے چاند طلوع کر رہے تھے. ایسا منظر راوی کہتا ہے ہم نے تو پہلی بار میدان جنگ میں دیکھا. لشکر پیچھے تھا علی کا. لشکر بھی مارچ کرتا ہوا علی کے پیچھے آ رہا تھا. علی آگے تھے لیکن جلوں میں بنی ہاشم شہزادے، آگے آگے حسن اور حسین، اور ان کے گرد دیگر بہادر شجاع علی کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے. اور جیسے ہی آ کے گھوڑا رکا، مالک اشتر جو سپہ سالار تھے ان کی نظر علی کے چہرے پر. آگے بڑھ کر مالک اشتر نے کہا اذن لیجئے کہ سب سے پہلے میں جاؤں. کہا نہیں مالک. علی نے مالک اشتر کی طرف دیکھا نہیں. مالک اشتر حیران ہے کہ میری طرف دیکھ نہیں رہے. اشارے سے کہا ہٹو مالک، ہٹو. اب مالک کہتے ہیں میں نے علی کی نگاہوں کا تعاقب کیا. یہ علی دیکھ کدھر رہے ہیں؟ 35,000 کے لشکر کی پلٹن سیلاب کی طرح سامنے تھی.
لیکن علی لشکر کو نہیں دیکھ رہے تھے، جیسے علی سمجھے تھے لشکر ہے ہی نہیں۔ علی کی نظر کہیں بہت دور، مالک آگے بڑھے، کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میری نظر اس اونٹ پر۔ اب مالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور فاتح خیبر لشکر کی بات نہیں کرتا۔ مالک نے سوال کیا کہ مولا پھر کیا دیکھا؟ کہ اس کے اندر اس نے حلول کیا ہے، بھیس بدل کے آتا ہے، جملے یاد ہے تمیز کے، رنگ بدل بدل کے آتا ہے، اس نے حلول کیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں مالک اگر یہ آج زندہ رہ گیا، آدمی کی بات ہی نہیں ہے، عورت کی بات ہی نہیں ہے، مرد کی بات ہی نہیں ہے، کیا سن رہے ہو اور کدھر رک جا رہا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا تقریر کا رخ کہاں ہے۔ ایک بار کہ اگر یہ آج رہ گیا تو قیامت تک نبی کی امت اونٹ کے مجسمے اپنے گھر میں رکھ کر اونٹ کی پوجا کرے گی۔ علی دیکھ رہے ہیں گھروں میں ہنومان بندر نہ آ جائے، لاکٹوں میں اونٹ نہ لٹک جائے۔ اونٹ کے گلے میں بلی کا تو محاورہ ہے، پھر محاورہ ہوتا آدمی کے گلے میں اونٹ۔ بڑے محاورے ہیں۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں نکلتا۔ یہ محاورے اونٹ کس کل بیٹھے گا؟ اب یہ کل کیا ہے؟ اس لیے کہ اونٹ کا بیٹھنا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ بلبلا کے بیٹھتا جس وقت بیٹھتا ہے، آفت ہے، قیامت ہے، اس کا بیٹھنا بہت شور شرابہ کر کے بیٹھتا ہے، طریقے سے بیٹھتا ہے، لیکن اپنے کو سب سے اونچا سمجھتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس جانور کا ذکر ہے وہ اونٹ ہے۔ اتنا ذکر کیوں کر ڈالا اونٹ کا پروردگار عالم نے؟ اونٹ 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 جتنے اس کے نام تھے سب اللہ نے قرآن میں گنوا دیے۔ مالک اگر آج یہ رہ گیا تو اس کی پوجا ہونے لگے گی، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اس نے حلول کیا ہے۔ وہ تو اس کا آنا راستے میں اچانک نمودار ہونا، وہ تو بیچ کے سبکدوش ہو گیا، اس کو رقم مل گئی، اس کو معلوم تھا یہ کس رک جائے گا۔